اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف 25ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 89 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 63 اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 43 ہے۔ سونے چاندی کی چمک دمک کے بیان والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم اس روشن واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے نہایت فصیح و بلیغ یعنی بہترین اور مناسب ترین الفاظ اور پیرائے بیان والا واضح عربی زبان والا قرآن بنایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے کر اسے سمجھو۔ در حقیقت یہ قرآن ام الکتاب یعنی اصلی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبے والی اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ تو کیا ہم تمہاری طرف سے بالکل بیزار ہو کر تم سے آنکھیں بند کر لیں اور تمہارے لیے نصیحت کا یہ سبق بھیجنا ہی چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، جبکہ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی ہم نے کئی نبی بھیجے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے پاس آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ بس ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ تو پہلے لوگوں کی ایسی مثالیں بہت گزر چکی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست خدا نے پیدا کیا جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بھی بنا دیے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اور وہی خدا جس نے آسمان سے پانی کو اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر کے اٹھایا، اور اس طرح تم لوگ بھی زندہ کر کے زمین سے باہر نکالے جاؤ گے۔ وہی خدا جس نے یہ تمام جوڑے اور تمام قسم کی چیزوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ جب تم ان پر سوار ہو کر پوری طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے پالنے والے مالک کی نعمت اور احسان کو یاد کرو اور کہو کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ خدا جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر جانا ہے، مگر ان لوگوں نے خدا کے کچھ بندوں کو اس کا جزو قرار دے رکھا ہے۔ واقعی انسان بڑا کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اس خدا نے ان چیزوں میں سے جنہیں اسی نے پیدا کیا ہے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، جب کہ حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی یعنی بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے جسے وہ خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ان کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ رنج و غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث مباحثے کے وقت شدت جذبات کی وجہ سے اپنا مطلب بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتی، یعنی نرم و نازک اور کمزور اولاد کو تو تم نے اللہ کے حصے میں ڈال دیا، اور خون ٹھوک کر میدان میں اترنے والی اولاد کو یعنی بیٹوں کو خود لے اڑے۔ پھر انہوں نے فرشتوں کو بھی جو خدائے رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا ہے۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا خدا چاہتا کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کی پوجا پاٹ یا بندگی نہ کرتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو بالکل نہیں جانتے، وہ بس اٹکل پچو بات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کی کوئی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ بلکہ یہ تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر دیکھا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے رہیں گے۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس غلط راستے پر چلتے چلے جاؤ گے، چاہے اس راستے سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہیں زیادہ صحیح راستہ بھی تمہیں دکھاؤں؟ وہ بولے یقیناً۔ آخر کار انہوں نے سارے کے سارے سوالوں کا بس یہی جواب دیا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
تو ہم نے ان سے اس کا بدلہ لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم والوں سے کہا کہ جس کی تم بندگی اور پوجا پاٹ کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی باقی رہنے والا کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گئے تاکہ وہ بھی خدا کی طرف رجوع کیے رہیں۔ لیکن جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا دیا تو میں نے ان کو فوراً سزا نہ دی، بلکہ میں ان کے باپ دادا کو وقتی دنیاوی فائدے دے کر عیش اڑانے کا موقع دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن بھی آیا اور حقیقتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول بھی آیا۔ تو جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس سورے کے مضامین: نمبر 1، قرآن کی معرفت، درس عبرت، خدا کی قدرت، نعمت اور حکمت کا بیان۔ نمبر 2، سواری پر سوار ہونے کے آداب، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے والوں کو منہ توڑ جواب۔ نمبر 3، کافروں کا طریقہ جبر اور آبا پرستی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور ان کا باقی رہنے والا کلمہ۔ نمبر 4، کافروں کا احمقانہ مطالبہ اور اس کا جواب، معرفت رسول خدا کا ان میں اپنی رحمت کو تقسیم کرنا، اور جو خدا کی یاد سے اندھا ہوتا ہے اسی کا برا انجام ہوتا ہے۔ تمام پیغمبروں کا پیغام ایک ہی ہے۔ اور نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت اور فضیلت اور ان کا پیغام۔ نمبر 8، خدا کے فرما برداروں کا اچھا انجام اور مجرموں کا برا انجام۔ نمبر 9، خدا کے بیٹے ہونے کی تردید، معرفت خداوندی اور رد شرک اور اس صورت کی تلاوت کے فضائل۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ زخرف کی مسلسل تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد زمین کے کیڑوں مکوڑوں اور فشار قبر سے محفوظ رکھے گا، یہاں تک کہ وہ خدا کے حضور پیش ہوگا۔ وہاں یہی صورت اللہ کے حکم سے اسے جنت میں داخل کرے گی۔ اور حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ زخرف پڑھے گا تو یہ ان لوگوں میں سے قرار پائے گا جنہیں قیامت کے دن رب کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی، میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم نے غمگین ہونا ہے، جنت میں حساب کے بغیر چلے جاؤ۔ جو اس سورے کو لکھے اور دھو کر پی لے تو اس کو کسی بھی بیماری کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے تو وہ پانی جس پر یہ سورہ پڑھا گیا ہو اس کے منہ پر چھڑکنے سے وہ ہوش میں آ جائے گا اور اللہ کے حکم سے اس پر موکل شیطان جلا دیا جائے گا۔ تفسیر: یہ سورہ مکی سورہ ہے سوائے آیت نمبر 54 کے کہ یہ آیت مدنی ہے اور یہ سورہ شورى کے بعد نازل ہوا۔ حامیم اللہ کے اسم اعظم کے حروف ہیں۔ الکتاب المبین سے مراد قرآن مجید ہے جو واضح اور روشن ہے۔ ہم نے اس کو قرآن عربی قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تحقیق الکتاب میں ہمارے نزدیک علی حکیم سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو الکتاب میں حکمت والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صراط مستقیم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ روز غدیر کی نماز شکرانے کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے اور ہم نے اپنے ولی و مولا اور ہادی و دائی بلکہ پوری مخلوق کے دائی اور تیرے مقرر کردہ صراط مستقیم، تیری حجت اور بابصیرت ہو کر تیری طرف دعوت دینے والے کی پیروی کی ہے، حالانکہ تیرے ولی کی ولایت میں لوگ جنہیں شریک کر رہے ہیں وہ ان شرکا سے بہت ہی پاک ہے۔ خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام الہادی امیر المومنین زہد رشید ہیں، اور تو نے اپنی کتاب میں وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حکیم کہہ کر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ان کی امامت میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتا، ان کے علاوہ کسی اور کو اپنا وسیلہ نہیں بناتا۔ آپ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں صراط مستقیم حضرت علی علیہ السلام ہے اور ہدایت سے ان کی معرفت مراد ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ
لدینا لعلی حکیم، یہاں ام الکتاب سے سورہ فاتحہ مراد ہے، تو مفہوم یہ بنا کہ ہمارے ہاں ام الکتاب میں یعنی سورہ فاتحہ میں علی صاحب حکمت ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی صراط مستقیم ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلِيٌّ حَكِيمٌ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب ہی علی اور حکیم ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 50، ہم نے ان کے لیے سچی زبان علی کو قرار دیا، فرمایا اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ وَجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آیت نمبر 84 سورہ شعراء، اور میرے لیے آخرت میں سچی زبان قرار دے، اس سے علی علیہ السلام مراد ہیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، سورہ قیامت آیت نمبر 17، تحقیق ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہے، اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سورہ رعد آیت نمبر 7، آپ فقط اور فقط ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اس میں منذر رسول خدا ہیں اور ہادی سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، سورہ ہود آیت نمبر 17، علی بینۃ سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کا شاہد و گواہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لِلْہُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأُولَىٰ، سورہ لیل آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13، ہادی معین کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور آخرت اور دنیا کے ہم مالک ہیں، اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ نمبر 8، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب آیت نمبر 56، تحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو اور اس طرح سر تسلیم خم کرو جس طرح حق ہے صاحبان ایمان کا، اور صاحبان ایمان کا سردار علی بن ابی طالب ہے۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، سورہ زمر آیت نمبر 56، وہ کہے گا ہائے حسرت اس چیز پر جو میں نے جنب اللہ کے حق میں تفرید کی ہے، اور میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ جنب اللہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، امام مبین سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ علی الصراط المستقیم، سورہ یاسین آیت نمبر 4، صراط مستقیم سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، سورہ تکاثر آیت نمبر 8، قیامت کے دن نعیم کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، اور نعیم سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، میں ام الکتاب سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یعنی اس میں علی علیہ السلام حکیم کا ذکر ہوا ہے۔ اور جناب اسبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ سعصہ بن سوہان کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ بستر بیماری پر تھے۔ جب سعصہ نے مولا کو دیکھا تو اس نے آپ کے لیے انکساری کا اظہار کیا۔ امیر المومنین نے اس سے فرمایا، ہمارا تمہاری عیادت کے لیے آنا اپنی قوم پر تمہارے لیے فخر و مباحت کا سبب نہ ہو۔ اس نے عرض کیا کہ مولا میں تو اس کو اپنے لیے توشہ آخرت قرار دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو لوگوں کے لیے بوجھ کم بنتا تھا اور دوسروں کی مدد زیادہ کرتا تھا۔ جناب سعصہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یا امیر المومنین، میں جانتا ہوں کہ آپ خدا شناس ہیں، آپ مظہر ذات الہی ہیں، اور آپ کتاب خدا میں علی اور حکمت والے ہیں، اور آپ مومنین پر مہربان اور رحیم ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنگ جمل کے دن جناب زید بن سوہان دنیا سے جا رہے تھے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے زید،
خدا تجھ پر رحم کرے۔ میں جانتا ہوں تو وہ ہے جو دوسروں کو زحمت کم دیتا تھا اور مدد زیادہ کرتا تھا۔ زید نے اپنا سر اٹھایا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی قسم میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ معرفت الہی رکھتے ہیں۔ آپ ام الکتاب میں علی اور حکیم ہیں اور آپ کے سینے میں اسرار الہی معجزن ہے۔